معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، وہ خاص طور سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت اور عمران خان کی تحریک انصاف کے درمیان سیاسی مہادارائی کم نہیں ہو رہی۔ خاص طور پر لاہور میں سیاسی ماحول بے انتہا کشیدہ ہے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی زمان پاک کی رہائش گاہ میں قیام پذیر ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی بھی مستقل رہائش گاہ لاہور میں ہی ماڈل ٹاؤن میں ہے۔ اس سیاسی کشیدگی میں لاہور کے بیچارے عام شہری بس پس کے رہ گئے ہیں۔ حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک کا علاقہ کنٹینرز لگا کے بند کر رکھا ہے۔ دوسری جانب پی ایس ایل کی ضروری سیکیورٹی کے لیے پولیس ناکے لگے ہیں۔ لاہور کے باسیوں کے لیے کہیں کنٹینرز، کہیں پولیس ناکے تو کہیں ہنگامے رہ گئے ہیں۔ بالآخر شہری بیچارے لاہوری جائیں کہاں؟ زمان پارک کے گرد و نواح کا علاقہ تو بند ہے، شہر کی دیگر اہم سڑکوں پر آمد رفت بھی عذاب ہے۔ جا بجا کھڑی رکاوٹیں عام شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ ٹریفک جام رہنا معمول ہے۔ آدھے گھنٹے کا راستہ 2 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے اور ٹریفک کا پورا نظام درہم برہم ہے۔ مال روڈ، ایمپریس روڈ، ایجنٹن روڈ، سول لائنز روڈ، کچہری روڈ اور دیگر سڑکوں پر رکاوٹیں آج بھی موجود ہیں۔ شہر میں پی ایس ایل میچز کے لیے ضروری سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے بھی کچھ راستے بند ہیں۔ لاہور کی صورتحال اور اس میں عوام کے لیے جو مصیبت ہے دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ یہ صورتحال ہے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے انتہائی معروف نامور لاہوری اور ہمارے مقبول ترین پروگرام حزب حال کے بہت ہی مقبول ہوسٹ جناب سہیل احمد عزیزی سے، جو ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی۔ بتائیے کہ آپ تو بڑے نامور لاہوری ہیں، ایک عام لاہوری کا کیا حال ہے لاہور میں؟ اس وقت ناکے لگے ہوئے ہیں، کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، ٹریفک جیم ہے، راستے بند ہیں، انتہائی کشیدہ اور صورتحال ہے، پھر اسی کے اندر سیاسی تشنج ہے، ہیجان ہے۔ کیسے گزر رہے ہیں روز و شب آپ کے اور آپ کے تمام جاننے والوں کے؟ خان صاحب، بظاہر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف لاہور کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں، ذرا غور کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروونشل کیپٹل جو ہوتے ہیں نا جی، سارا صوبہ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں لاہور کی تو یہ حالت ہے کہ آج تک اتنے جدید دور میں بھی پورے صوبے میں کوئی آدمی بیمار زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے لاہور لے جائیں۔ تو لاہور کی اہمیت جو ہے وہ پورے صوبے کے لیے ہے جی، وہ صرف لاہوریوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرا مطلب ہے جی کہ صرف لاہور کے اندر لاہور کی سڑکیں بند ہونے سے صرف لاہور کو فرق نہیں پڑتا جی، سارا صوبہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بے شمار مریض جو یہاں آنا چاہتے ہیں، لاہور آ کے انٹر ہو کے جن کی جان بچنی ہے، وہ نہیں آ پاتے، وہ راستوں میں مر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے شہر ہیں جو لاہور کے گرد ہیں، گوجرانوالا، قصور، شیخو پورہ، گجرات، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ، پتو کی، ساہیوال، فیصل آباد، یہ ایسے شہر ہیں جنہوں نے سیکٹریٹ آنا ہے، سیکٹریٹ میں کام ہے، یا ہائی کورٹ۔ دیکھیں ہائی کورٹ جو ہے وہ ان سارے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں نہیں ہے، وہ انہوں نے انصاف لینے یہاں آنا ہے۔ تو یہاں پہ تو خان صاحب صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سارے صوبے کا مسئلہ ہے۔ تو پھر کیسے اس کیفیت سے آزادی حاصل کرے؟ یہ اس وقت لاہور جس عذاب سے گزر رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کا حل ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ یہاں پہ کوئی پارٹی بھی اگر جلوس نکالتی ہے یا اپنا روڈ بلاک کرتی ہے، تو خان صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بھائی اگر آپ کو آزادی رائے کی اجازت ہونی چاہیے تو مجھے اپنے بچوں کا رزق حاصل کرنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ میں اپنے بچوں کا رزق نہیں لے پاتا،
ایک جو لے مین ہے یہاں پہ، جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایک دن میں جو کمانا ہے وہی جا کے بچوں کو کھلانا ہے، تو بھائی اس کی آزادی کیوں چھین رہے ہو؟ اس کا رزق حاصل کرنے کی آزادی کیوں چھین رہے ہو؟ آپ کو آزادی رائے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آزادی رائے زیادہ اہم ہے یا رزق کا حصول زیادہ اہم ہے؟ تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت پریشان ہیں. وہ ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے، اور یہ یہاں پہ چونکہ ذرا طویل پکڑ گئی یہ بات، یہ جو بلاکیج ہے لاہور کی اس دفعہ، اور یہاں جو زمان پارک ہے عمران خان صاحب کی جو رہائش، جو روڈ بلاک ہے، اس کے وہاں سے گزر کے آگے لاکھوں لوگوں رہتے ہیں، رہائش ہے لوگوں کی، وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح گھر پہنچتے ہیں. مطلب سارے دن کی محنت مزدوری کر کے ایک بندہ جب اپنے دفتر سے یا دکان سے اپنے فیکٹری سے نکلتا ہے تو اسے اب ریلیکسیشن چاہیے. سر بھائی، یہ آج لاہور میں اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، لاہور کے لاکھوں لوگ، ملینز لوگ، یہ ایک ہر شہر میں پاکستان کے مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کراچی ہے، راولپنڈی ہے، کبھی احتجاج ہو رہا ہے، کبھی ریلی نکل رہی ہے، کبھی احتجاج ہے، کبھی VVIP پروٹوکول ہے، کسی نے دھرنا دے دیا ہے. یہ بیچارہ عام شہری کسی مہذب ملک میں اس کیفیت کے ہاتھوں پریشان نہیں ہوتا. ایک تو روزانہ کی پریشانی، اوپر سے پھر یہ چیزیں، پھر اس میں اتنا پیٹرول ضائع ہو جاتا ہے، اتنا لوگوں کو کوفت ہوتی ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں. کیا اس کا کوئی ہم قومی حل ڈھونڈ سکتے ہیں اس عذاب سے اپنے شہریوں کو چھڑانے کے لیے؟ کہیں نہیں ہوتی جی، کہیں نہیں ہوتی. میں تو حیران ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ ایک سڑک جو بلاک ہوئی ہوئی ہے وہ نہیں کھلوا سکتی. تو انہوں نے کیا 25 کروڑ عوام کو کیا سہولتیں دینی ہیں؟ انہوں نے کیا سنبھالنا ہے؟ یا میں یہ سوچتا ہوں کہ عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ ایک حکم جاری نہیں کر سکتی کہ یہاں پہ جو لاکھوں لوگ بس رہے ہیں، جن کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، وہ کوئی، یہ جب بھی ہو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی کرے، کوئی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی ادارہ ہو، یہ کیا بے تکی سی بات ہے اور کتنی کمزور ریاست ہے کہ وہ پورے شہر کو بلاک ہونے سے نہیں روک سکتی. وہ چند 100 یا چند ہزار لوگ جو ہیں وہ سارے شہر کا نظام زندگی خراب کر دیتے ہیں. تو ان کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جیسے PSL ہے، آپ کو شاید بتایا ہو ہمارے رپورٹرز نے لاہور سے، وہ مال روڈ پہ جو ایک 5 سٹار ہوٹل ہے، وہاں پہ کھلاڑیوں کو، پلیئرز کو رکھا جاتا ہے. تو وہ سب سے بڑا روڈ ہے جی، سب سے بڑی سڑک ہے لاہور کی، وہ بند کر دی جاتی ہے. مال روڈ بند ہونے کا مطلب ہے لاہور بند ہو گیا. چونکہ مال روڈ کی ساری ٹریفک جب دوسری سڑکوں پہ تقسیم ہوتی ہے تو وہ بلاک ہو جاتی ہیں، وہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی، یہ اتنی بڑی سڑک ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ایک 5 سٹار ہوٹل، 4 سٹار ہوٹل، یا کوئی اچھا سا ایک ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس ٹائپ کوئی، وہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر بنا لیں. وہ وہاں پہ بہت سی جگہ ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ چند کروڑ یا ارب بھی خرچ ہوتا ہے، تو وہ خدا کے واسطے خرچ کر کے، تو وہ چند کھلاڑی جو 7، 8، 10، 15 آپ نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس PC کے اندر، 5 سٹار ہوٹل کے اندر، کسی بھی ہوٹل کے اندر، وہاں سے ان کو نکال کے خدا واسطے اس کو اسٹیڈیم کے اندر لے جائیں، وہیں سے وہ باہر نکلیں اور آپ کی سیکورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور سارا لاہور بھی بچ جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی احتجاج کرنے کی جگہ بنا دیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں سیاستدان یا کوئی ادارہ. بہت بہت شکریہ سہیل احمد عزیزی ہمارے ساتھ تھے. مزید تعارف کو یقیناً آپ کو مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پھر عام پاکستانی، ایک عام متوسط طبقے کا یا اپر مڈل کلاس جو بیچارہ چھوٹی موٹی گاڑی لے لیتا تھا، وہ کام تو ختم ہو گیا. اب کوئی پاکستانی گاڑی خریدنے کی کیفیت میں نہیں ہے. 10-20 ہزار لوگ ہوں گے جو خرید سکتے ہوں گے، ورنہ وہ قیمتیں ہو گئی ہیں کہ کوئی پاکستانی جو ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی ہے جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب کہیں خوشحالی نظر نہ آئے گاڑی کے حوالے سے، موٹر سائیکلز کے حوالے سے. یہ کیوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
گزشتہ 11 ماہ میں آہستہ آہستہ ملک میں مہنگائی کا ایک ایسا عذاب آیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ عام اشیاء، عام ضروریات کی چیزیں عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ کہاں کہ متوسط طبقہ اس بات کی توقع رکھے یا اس کی دعا یا خواہش پوری ہو کہ وہ گاڑی خرید سکے۔ متوسط طبقے سے گاڑی خریدنے کی امید چھین لی گئی ہے اور پاکستان میں نئی گاڑیوں کی فروخت کا بھرکس نکل چکا ہے۔ روپے کی بے قدری، آٹو پارٹس کی امپوز ڈیوٹیز میں اضافے اور گاڑی بنانے والی کمپنیز کی اجارہ کی وجہ سے صرف ایک سال میں مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں 50 سے 70% اضافہ ہو چکا ہے۔ موٹر سائیکل بھی 52% مہنگی ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں کس کی مجال کی گاڑی خریدے؟ ہونڈا سیوک 1 کروڑ، ٹویوٹا کرولا 74 لاکھ، سوزوکی کلٹس 41 لاکھ کی ہو گئی ہے، جبکہ ہونڈا CD 70 موٹر سائیکل بھی 1.5 لاکھ کی ہے۔ مڈل کلاس کا یہ بھی رونا ہے کہ 20% بنیادی شرح سود کی وجہ سے آٹو فائنینسنگ کی بھی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں کارز اور موٹر بائکس کے خریدار غائب ہو گئے ہیں، آٹو مینوفیکچرنگ کمپنیز بند ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی فروخت کو بریک لگ چکا ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں کا بین الاقوامی موازنہ کرنے والوں کے مطابق حکومت نے ری کنڈیشن گاڑیاں منگوانے پر ایسی سخت شرائط رکھی ہیں جس کی وجہ سے ملکی کار انڈسٹریز کی منمانی قائم ہے۔ مارچ 2022 سے مارچ 2023 کے درمیان گاڑیوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی یہ رپورٹ۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی حالیہ ریسرچ کے مطابق اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران گاڑیوں کی مجموعی فروخت 44% گھٹ گئی۔ پچھلے سال اس عرصے میں 1,78,000 گاڑیاں فروخت ہوئی تھی، اس سال 1,57,000 یونٹ فروخت ہوئے۔ خاص طور پر پچھلے مہینے فروری میں گاڑیوں کی سیلز میں 73% کمی آئی، جو مئی 2020 میں کرونا کے ماحول میں گاڑیوں کی کم ترین فروخت کے بعد نچلی ترین سطح ہے۔ تشویشناک بات ہے کہ گاڑیوں کی فروخت میں کمی سے نہ صرف آٹوموبائل انڈسٹری خسارے میں جا رہی ہے بلکہ حکومت کو بھی ٹیکس، ڈیوٹیز اور ریونیو کی مد میں سینکڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ گاڑیوں کی قیمتوں میں اوسطاً 35% ٹیکسز ہوتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنیل سرفراز منج، ماہر ہیں آٹوموبائل کے اس کاروبار کے اور آن لائن آٹو سیلز کے۔ بہت بہت شکریہ سنیل سرفراز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے اوورآل؟ نئی گاڑیوں کی فروخت تو بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، آپ لوگوں کی بڑی نگاہ رہتی ہے، جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بکتی تھیں اس کاروبار کی کیا صورتحال ہے، اور اوورآل جو نئی گاڑیاں فروخت ہونے میں کمی آئی ہے اس کے کیا اثرات ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب، نئی گاڑی جو ہے وہ تو سر آپ نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ عام آدمی کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے، بیکاز گاڑیوں کی پرائسز اگر پچھلے 4-5 مہینوں میں دیکھیں تو تمام کمپنیوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 سے 5 دفعہ بڑھائی ہیں، اور کمپنیوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اپنا حصہ بار بار ڈالا ہے۔ کبھی وہ 1% GST بڑھاتے ہیں، پھر پتہ لگا کہ جی جو 1400 cc پلس گاڑی ہیں وہ ساری لگژری میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ان پہ GST تقریباً 17 سے پہلے 18 ہوئی، پھر 25% کر دی گئی۔ تو نیو کار مارکیٹ تو ٹوٹلی ڈیڈ ہے، بیکاز جو گاڑیوں کی پرائسز ہیں وہ لوگوں کی ریچ سے باہر ہیں، لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے۔ ریزن بینگ کہ ہم لوگوں کی انکم پاک روپیز میں ہے، بٹ یہ گاڑیاں جو لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کا زیادہ تر پرائس کا ریلیشن ڈالر کے ساتھ ہے۔ میری آپ کی ایک عام پاکستانی کی انکم ڈالر کے ساتھ بڑھ نہیں رہی، اس لیے وہ گاڑیاں تو لوگوں کی ریچ سے باہر ہے۔ دوسرا آلٹرنیٹیو رہ جاتا ہے یوز کار کا۔ تو جتنا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی سٹوری ہے، جو جتنے لوگ نیو مارکیٹ سے باہر نکل کے آتے ہیں وہ بھی یوز گاڑی کی طرف جاتے ہیں، اور زیادہ لوگ یوز گاڑی کی بائنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو یوز گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں وہ بھی اوور دا روف ہیں۔ بٹ فارچونیٹلی کہہ لیں انفارچونیٹلی کہہ لیں، جس طرح پراپرٹی میں ہوتا تھا نا کہ لوگ فائل لیتے تھے، وہ اگلے دن مہنگی ہو جاتی تھی، پھر اس سے اگلے دن اور مہنگی ہو جاتی تھی، تو یوز کار میں بھی وہ فینومینا چل رہا ہے کہ اینڈ یوزر کا پتہ نہیں، بٹ آپس میں جو ٹریڈ کر کے اس کی گاڑی کی پرائس کو مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یوز گاڑی بھی ایک عام جسے ہم کہتے ہیں نا متوسط طبقے کی جو ہے رینج سے باہر ہے۔ تو سنیل صاحب یہ جو بات ہے صورتحال، یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں بھول جائیں، ایک متوسط طبقہ یا تھوڑا اپر مڈل کلاس طبقہ بھی وہ تو بھول جائے کہ اس نے گاڑی خریدنی ہے، کیونکہ جس جو پرائسز کی لیول ہے اگر اس کو ہم کمپیئر کریں اپنے ہمسایوں میں، اپنے آس پاس کے ملکوں میں، تو یہ تو ایک مذاق لگتا ہے یہ قیمتیں۔ تو یہ صورتحال کب تک برقرار رہ سکتی ہے؟ سر یہ دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے۔ 2016 میں پہلی کمپریہنسو آٹو پالیسی آئی، پھر 2021 میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب آئی، اس کے بعد سے ایک دم 5-6 مہینے بعد پتہ لگا کہ جی اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں گاڑیوں کے اوپر یہ تو جو ہے فسکل سپینڈنگ کو ہم ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی کی لیز کو مشکل بنا دیا، میکسیمم اماؤنٹ آف جو لیز تھی وہ 3 ملین کر دی۔
اور اب اگر جو صورتحال گورنمنٹ نے مزید ٹیکس لگا کے کر دی ہے تو ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے, ہم لوکل مارکیٹ میں بھی کمپیٹیو نہیں ہے. دوسری طرف امپورٹڈ گاڑی کے اوپر بھی جس طرح آپ نے بتایا, تو اگر آپ گاڑی امپورٹ کریں تو 462% تھا, اب تو مزید بڑھ کر تقریباً 550% ڈیوٹی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اسپینڈنگ کو روکا جائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے یہاں فائلرز تو بہت کم ہے, لیکن گاڑی کی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری کہ جو گاڑی بنتی ہے جب وہ بنتی ہے تب تقریباً آپ نے بتایا 35% ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 40+% ہے بڑی گاڑیوں میں ٹیکس کی شرح. پھر آپ گاڑی رجسٹر کراتے ہیں, پھر آپ ٹیکس دیتے ہیں, پھر آپ سڑک پہ چلاتے ہیں. یہ بتائیں سنیل صاحب کہ جو لوگ, وہ طبقہ جس نے کہ گاڑیاں حاصل کی تھیں, جو لیز پہ لیتے ہیں, جو آٹو فائنینسنگ کے جو لوگ ہیں, جنہوں نے اس پہ گاڑیاں لی ہیں, اور اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ جس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اس طبقے پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے نا, اس کا کیا حال ہے؟ سر بالکل بہت زبوں حالی کا شکار ہے, اور لوگوں کے اوپر ڈیٹ برڈن اتنا بڑھ گیا بیکاز جب وہ ہر سال کائبور ریوائز ہوتا ہے تو آپ کے لیے 1 سال کی ونڈو فریز کی جاتی ہے. جب ریوائز کائبور کے ساتھ 20% کائبور ہے, اس کے اوپر 4% کا اسپریڈ ہے, تقریباً 24% جب ان کو دینا پڑے گا. تو ایک چھوٹی گاڑی کا میں اندازہ لگا رہا تھا جس کی 30,000 تھی, وہ 50 پہ چلے گی, مطلب مور دین 50% انکریز ہے, اور لوگوں کی سکت سے باہر ہے. رزلٹ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ ڈیفالٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ سنیل بند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج پاکستانیوں کے لیے قدر اطمینان کی خبر ہے. کچھ امید کی کرن پھوٹی ہے. ایک اندھیری سرنگ کے آخر میں شعاع نظر آئی ہے, روشنی کی شعاع نظر آئی ہے, اور وہ ہے اس وجہ سے کہ پاکستان کے اپنی تاریخ کے بدترین معاشی, سیاسی اور اب سیکیورٹی بحران کے حوالے سے پاکستانیوں کی یہ دعا کہ کسی صورت سے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ایک میز پر بیٹھنے کی بات کرے, ان تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ڈھونڈے, پاکستان کو اس ہیجان سے, اس جنجال سے کوئی مذاکراتی حل نکالے. اس سلسلے میں آج کا دن بہت اہم ہے, اور ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آج جو امید کی یہ کرن پھوٹی ہے, اس سے کوئی صبح پاکستانیوں کے لیے, ان 22 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی نئی صبح طلوع ہو, اور کسی صورت اس پورے معاملات کی, اس پوری کیفیت کی, اس پورے اندھیرے کی کوئی ہمیں اس سے نجات مل سکے. آج اس سلسلے میں اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان دونوں کے امپورٹنٹ بیانات سامنے آئے ہیں. ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف, جو بے شک ہمیشہ سے مقاسمت نہیں, مذاکرات پاکستان کے مسائل کا حل بتاتے رہے ہیں, جنہوں نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے بار بار اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو چارٹر آف اکانومی اور مسائل کے حل کے لیے ایک مشترکہ پلان کی دعوت دی. آج انہوں نے اپنی اس بات کو پرزور طریقے سے دہرایا. سینٹ کی گولڈن جبلی کے موقع پر سینٹ کے فلور پر شہباز شریف نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے لیے اہم فیصلے درکار ہیں, اور اس کے لیے تمام سیاسی رہنماؤں کو اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. اسی دوران عمران خان کا بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی مثبت بیان سامنے آ گیا ہے, جس کی ہم توقع کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, اور عمران خان نے یقینی طور پہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ 15 روز میں دوسری بار یہ بات کی ہے, مگر آج اس کے لیے انہوں نے خصوصی طور پہ ایک ٹویٹ کی ہے, اور اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بہت امپورٹنٹ بیان دیا ہے اور مذاکرات پر بیٹھنے کا اندیا دیا ہے. عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کی ترقی, مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. اس ضمن میں مجھے کسی سے بھی بات کرنے پڑی, میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا کہ اب صرف آپریشن کی بات ہے, اب اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کی بات ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج مذاکراتی حل کی بات دوبارہ کی, پرزور طریقے سے کہی, اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہی وہ خصوصی طور پہ بات چیت کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بھی گئے. آئی ایم شیور کہ انہوں نے اسی موضوع پر ان سے بات کی ہوگی. آصف علی زرداری صاحب کئی دن سے علیل ہیں, دبئی میں موجود ہیں, ان کی یقینی طور پہ ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اور اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی یہ گفتگو, یہ بات, یقیناً یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور عمران خان, جیسے میں نے آپ سے کہا, آج ٹویٹ کے ذریعے مذاکرات کی دعوت دی, اس سے پہلے اس کا وہ باقاعدہ بیان دے چکے ہیں. کی ابتدا جیسے میں نے آپ کو بتایا وزیر اعظم شہباز شریف نے کی, جنہوں نے کہ سینٹ کے فلور پر اس مذاکرات کی بات کی, تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان انتہائی اہم تھا.
शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ 22 करोड़ पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है। इसका एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जिसे किसी भी पाकिस्तानी पे किसी भी एक पाकिस्तानी को जिस पर एतराज़ हो। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं वो हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, वो बात के लिए तैयार हैं, तो बात करने के लिए अगर तैयार हैं, वज़ीर आज़म साहब इन जज्बात का इजहार कर रहे हैं तो कल से ही इस मामले का आगाज़ करें। पाकिस्तान इस वक्त जिन माशी मुश्किलात से गुजर रहा है उसका तकाजा भी यह है कि हमारे सियासी लीडर्स 22 करोड़ अवाम की तकदीर को बदलने के लिए आपस में मिलें, इस माशी जंजाल से हमें निकालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फिर याद दिलाया कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, मगर इसके बावजूद प्रोग्राम की मंजूरी में देर हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को IMF भी देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख। ये वो सूरत हाल है जिसने उम्मीद की किरण फूटी है, जिससे हमें लग रहा है कि शायद हालात में बेहतरी हो सके और इसकी इब्तिदा हो सके। यकीनन इस सिलसिले में एक बड़ा किरदार अदा करना होगा, क्योंकि बला का इन्फ्लुएंस है, अल्हम्दुलिल्लाह बला का असर है बहुत। इस वक्त अब भी जो है अवाम की बड़ी हिमायत साथ है, हमारी फ़ौजी लीडरशिप के साथ, और अब जब ये उम्मीद की किरण फूटी है तो मुझे यकीन है कि इस सिलसिले में एक बहुत हौसला अफजाई का किरदार अदा करेंगे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान को बचाने का मामला है, और पाकिस्तान को इस बेपनाह मुसीबत की तकलीफ़ की सूरत हाल से निकालना है, माशी सूरत हाल से, सियासी सूरत हाल से। हमें इलेक्शन के हवाले से आगे बात करनी है, हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करनी है, हमें मईशत के हवाले से कलीदी फ़ैसले करने हैं, दुनिया को मुत्तहिद पाकिस्तान का पैगाम देना है, और फिर इस हवाले से मईशत के हवाले से हमें संगीन और इम्पॉर्टेंट जो हमें मसाइल का सामना है उनको किसी सूरत से हल करने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। यकीनन इसके लिए आज का बहुत दिन अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट इब्तिदा है। इस पर मैं बात करूँगा, इस पर तज़किया हासिल करूँगा। पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों को मैंने इस सिलसिले में से उनमें से एक को दावत दी है। हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं। हमारी दुनिया न्यूज़ का बहुत ही मकबूल प्रोग्राम नुक्ता नज़र में जनाब शामी साहब होस्ट होते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी। शामी साहब, मुझे बताइए कि मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती तो नहीं हो रहा, मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतनी पशमुर्दगी है, इतनी मायूसी है कि इसमें ज़रा सी बातें भी अगर अच्छी लगे तो दिल जो है वो बड़ा उसको कुछ इत्मीनान सा महसूस होता है। क्या आप मेरी इस एक्सूबरेंस को शेयर करेंगे? कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने मुसर्रत का इज़हार किया है और जो तवक्कुआत आपने कायम की हैं, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और मैं भी उनको शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल जो आप कह रहे हैं ये आपकी आरज़ू है और आपकी ख्वाहिश है और आपकी दुआ भी है, और 22 करोड़ लोगों की दुआ, आरज़ू, ख्वाहिश है ना शामी साहब? 22 करोड़ लोगों की है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है और जिस तरीक़े से महाज़राई आसमान को छू रही है और जिस तरह अहले सियासत एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं और जिस तरीक़े से हमारा पूरा निज़ाम लड़खड़ा रहा है, हमारी मईशत जो है वो डामाडोल है और हमारी सियासत जो है उसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ करना है, किसने करना है और कहाँ जाना है। तो ऐसे माहौल में आज जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है, अगर आप उससे जो नतीजा अखज़ कर रहे हैं वो बड़ा सुहाना है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो तासुर को ख़राब ना करूँ। अल्लाह करे कि वो जो उन्होंने बात कही है वो उस पर पूरे यकीन के साथ कही हो, और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नतीजे में कोई रास्ता निकल आए, तो मामला आगे बढ़े। क्या सारे लीडर मिल बैठे। आप उन लोगों में हैं जो कि ये दो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब का जाना सेनेट के फ्लोर पर और दो टोक ये बात करना कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तिलाफ भुला के, तमाम रंजिशों को भुला के एक जगह बैठना होगा, मिलना होगा, ये तमाम चीज़ों पे बात करनी होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ट्वीट, बाकायदा ट्वीट के मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, रंजिशों को भूलना चाहता हूँ। आपके ख्याल में ये हुस्न इत्तफाक है या ये कि कोई इब्तिदा हो रही है? इसे हुस्न इत्तफाक भी कहा जा सकता है और इब्तिदा भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो हमारे अजमल जामी साहब मिल के आए हैं और एक ग्रुप अखबार नवीसों का मिला है इमरान खान साहब से, तो वो ज़्यादा पुरजोश नहीं थे और उनका ख्याल था कि खान साहब की
اب بھی ریزرویشنز موجود ہیں، وہ بعض لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور بعض سے نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی اولین ترجیح ہے دیکھیے کہ ان کی جو بات ہے شامی صاحب، وہ اگر فوجی ہم خان صاحب کی یا کسی اور کی ان چیزوں میں جائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو وہ دیکھیں نا جس کے لیے مثال کے طور پہ اب جیسے کہ یہ خان صاحب کی باتیں، یہ تو انہوں نے تحریری طور پہ باقاعدہ جاری کی ہے کہ میں سب سے بات کرنا چاہتا ہوں مذاکرات. تو اب ہم یہ سوچیں کہ کل وہ یہ کہہ رہے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے، وہ بیچارے کہتے تو رہتے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسی کو پکڑ لیں فی الحال آج کے دن کے لیے تو کچھ تو سکون رہنے دے ایک رات. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اسی کو پکڑ لیتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ راستہ عملی طور پر کیسے نکلے گا. کیا یہ تقریریں اور یہ ٹویٹ جو ہے ہوا میں اڑ جائیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی کرنا چاہیے؟ کیا آپ وزیر اعظم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ خط لکھیں خان صاحب کو، یا آرمی چیف سے توقع رکھتے ہیں، یا صدر پاکستان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پیش قدمی کریں؟ کوئی تو ہوگا نا جسے آگے بڑھنا ہوگا، ہاتھ بڑھانا ہوگا اور پیشکش کرنی ہوگی. لیکن اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے شامی صاحب. یہ تو نہیں ہے آپشن ہمارے پاس کہ ہاتھ نہ ملائیں، بات نہ کریں، مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر تو فارغ ہیں، پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. نہ IMF ہمیں منہ لگا رہا ہے، نہ سعودی عرب ہمیں منہ لگا رہا ہے، نہ ہمارا کوئی دوسرا ملک لگا رہا ہے. 22 کروڑ لوگ مایوسی سے ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. سرمایہ کار اور ہمارا بزنس مین جو ہے وہ پینک کی صورتحال میں. یہ ہمارے پاس آپشن تو نہیں ہے کہ ہم نہ بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں. کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہمیں ملک سے ذرہ بھر بھی محبت ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیے سعودی عرب اور ایران وہ مفاہمت کر رہے ہیں، وہ اپنے اختلافات ختم کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اندر اپنے ملک میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن خان صاحب میں یہ بھی اس عملی طور پر کیا اقدام کرنا ہوگا. آج ہمارے یہاں بھی جو دوست ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی میں نے امتیاز عالم صاحب کی ایک چٹھی مجھے موصول ہوئی، وہ انہی جذبات سے بھری ہوئی ہے. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں، مل بیٹھیں، ان کو مجبور کر دیں، ایک ایک کی منت کریں، جا کے ہاتھ پکڑیں، پاؤں پکڑیں، اور بھائی ملک کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، بات چیت کرو. اور یہ کوئی جھگڑا کیا ہے؟ انتخابات تو ہونے ہیں، اور جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہ حکومت سنبھال لے گا. اس میں کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی. لیکن ایک بات تو ہے ویسے شامی صاحب کہ میں اس بات کو تو ضرور کہنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے جس دن سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، وہ بار بار کہتے رہے کہ بھائی بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، تمام وہ بیچارے تسلسل سے وہ یہ بات تو کرتے رہے. اس میں تو ہمیں ماننا پڑے گا ان کی اس کاوش کو. اور اس حکومت میں آنے کے بعد شروع میں بھی وہ بات کرتے رہے، پھر شاید ایسا لگا کہ وہ پیچھے ہٹے. پھر ابھی کوئی مہینہ دن پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کی دعوت کرتے ہیں، پھر باقاعدہ ایسا لگا کہ ان پہ چڑھائی ہو گئی نون لیگ کے اندر سے، اور پھر وہ اچانک وہ اپنی بات کر کے کہیں کھو سے گئے. لیکن اب یہ نئی ابتدا ہوئی ہے تو آئی ہوپ کہ انہوں نے نواز شریف صاحب وغیرہ سے بھی بات کی ہوگی اس سلسلے میں. بالکل ایسا کیا ہوگا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہمیں ان کے الفاظ کو پکڑ لینا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اور خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس ٹویٹ کو بھی پکڑ لینا چاہیے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کون عملی اقدام کرتا ہے. آپ نے چیف آف آرمی سٹاف سے یہ توقع باندھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو پیش قدمی کرنی چاہیے اور دعوت دینی چاہیے؟ شاہی صاحب میں آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں، لیکن بہرحال یہ آپ اگر ہو تو فرمائیے گا. جو اثر، جو کیپیسٹی، جو ریسورسز، جو ایک قومی طور پہ اس بات کا کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا اسٹیک ہولڈرز میں جتنا بڑا اسٹیک فوج کا ہے وہ سب ہمارے قوم کا بھی ہے، تو وہ جو قوت حاصل ہے جنرل عاصم منیر کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے ماحول میں اپنی قوم کو متحد کرنا ہے نا. یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں سیاست ہو رہی ہے، سیاست تو نہیں ہے. یہ پاکستان کو بچانا ہے، یہ پاکستان ڈوب رہا ہے. اس میں کون سا آدمی ہے جو اس بات سے انکار کرے گا؟ اور اگر آرمی چیف اس میں کھل کے سامنے آ کے ایک رول پلے کریں گے تو اس سے ان کی توقیر میں کمی تو نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہی ہوگا نا. اور ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ یہ کر سکے. مجھے تو اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان کو
اگر صدر پاکستان اس میں انیشیٹو لیں تو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ مل کر یا ان کو اعتماد میں لے کر وہ اقدام کر سکتے ہیں، اور یہ جو لوہا جو اس وقت گرم ہوا ہے اس پہ چوٹ لگا سکتے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی، میرے اس ایگزوبرنس کو، اس امید کو، اس خواہش کو، اس دعا کو شیئر کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ اس صورتحال سے پاکستان کے لیے بہتری کا راستہ نکل آ سکے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے عدالتی کارروائیوں کا دن تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کارروائی ہوئی، اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے ان کا وارنٹ گرفتاری برقرار رکھا ہے، 18 تاریخ کو انہیں پیش ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے اس عدالت میں، اور اس پوری صورتحال پر، ان کیسز کی اور آج کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عمران خان کی پی ٹی آئی کا بیک وقت پی ڈی ایم کی شہباز حکومت اور پنجاب کی نگراں حکومت سے مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی کی تحریک قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نظام انصاف سے بھی نبرد آزما ہے۔ شہباز حکومت نے عمران خان کے خلاف مقدمات کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ نگراں حکومت بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، جبکہ عمران خان کو عدالتوں میں پیشی، حاضری اور طلبی کے ساتھ ناقابل ضمانت وارنٹ کی وجہ سے ممکنہ گرفتاری اور پولیس کے ایکشن کا بھی سامنا ہے۔ آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست خارج کی اور عمران خان کو گرفتار کر کے 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ اس سے قبل آج لاہور ہائی کورٹ نے زمان پاک میں پولیس پر پابندی برقرار رکھی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارک دیے کہ ہر چیز کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے، مگر فریقین پورے سسٹم کو جام کر چکے ہیں۔ ایک اور پٹیشن کی سماعت کے دوران جسٹس طارق سلیم شیخ نے پی ٹی آئی کو اتوار کو منیر پاکستان پر جلسہ کرنے سے روک دیا اور ریمارکس دیے کہ درخواست گزار آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے ساتھ آج بیٹھے اور میکانزم بنائیں۔ آج زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ پولیس قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ انہیں جیل میں ڈالنے آئی تھی۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ لنڈن پلان کے تحت نواز شریف کو یقین دلایا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر الیکشن کرائے جائیں گے۔ دوسری جانب توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے وارنٹ کی معطلی کی درخواست پر آج سماعت اور تحریری فیصلے میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ آج ہی محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے فاضل جج نے کہا کہ وارنٹ گرفتاری محض ایک انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر خارج نہیں کیے جا سکتے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھ کے مزہ آئے گا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ درخواست گزار کسی ایک بھی سماعت پر پیش نہیں ہوئے، 4 دفعہ ان کو پیشی سے استثناء دیا گیا۔ تحریری حکم میں عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار امن و امان کی پیدا کردہ صورتحال کی وجہ سے اپنے حقوق سے محروم ہو چکے ہیں، انہیں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ اس سے قبل آج سماعت کے دوران بھی ایڈیشنل سیشن جج نے پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے بہت تیکھے سوالات کیے، جبکہ آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو عمران خان کی ممکنہ گرفتاری میں ناکامی کے اسباب بتائے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے کیسز آج ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد میں سماعت اور لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے حوالے سے ان معاملات کے حوالے سے سماعت، ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب، ماہر آئین و قانون بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بتائیے گا کہ کیا پہلے تو آپ انٹرپریٹ کریں، ایڈیشنل سیشن جج جو اسلام آباد تھے انہوں نے عمران خان کا وارنٹ برقرار رکھا ہے اور خواجہ حارث صاحب کا جو آپ پلیڈ کیا پرہیپس وہ کنونس نہیں کر سکے، اس کو تھوڑا سا اس کی تشریح کیجیے گا آج جو فیصلہ ہوا ہے۔ جی خان صاحب دیکھیے، آپ کے سننے والوں کے لیے بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ عدالت کا جب بھی کسی کے خلاف عدالت میں مقدمہ فائل ہو جائے تو اس شخص کو ایک نوٹس جاری کرتی ہے عدالت۔ یہ لازمی ہے کہ عدالت اس شخص کو نوٹس جاری کرتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کے خلاف ایک مقدمہ ہے، آپ فلاں تاریخ کو فلاں عدالت میں فلاں وقت پہ فلاں مقدمے کی پیروی کے لیے یا خود آ جائیں یا اپنے وکیل کو بھیج دیں۔ اس پروسیس کو نوٹس سرو کرنے کا پروسیس کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جب کوئی شخص حاضر نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے عدالت وارنٹ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فلانی تاریخ کو حاضر ہوں، اور اگر آپ اس دن حاضر نہیں ہوں گے تو پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابھی تو وہ تاریخ نہیں آئی اور اس کے اندر خیر اور بہت سے مسئلے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر بھی پولیس گرفتاری نہیں کرتی، جیسے کہ فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری کچھ ایک مقدمے کے اندر بہت عرصے سے جاری ہیں، پولیس گرفتاری نہیں کرتی، کیونکہ ایزمپشن یہ ہے کہ اس کا ٹوٹل مقصد اس ساری کارروائی کا یہ ہے کہ فریق عدالت کے سامنے متعین وقت اور ٹائم پہ پیش ہو۔ جب یہ بات ایسرٹین کر لی گئی، بار کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کے
ایفیڈیوٹ کے اوپر, گارنٹی کے اوپر, میڈیا کے تھرو. تو آپ یہ فرما رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج بھی اس آرڈر کے باوجود کہ ان کے جو وارنٹ ہیں وہ ڈسمس نہیں کیے, وہ اپ ہولڈ کیے یا مینٹین کیے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے, اس کے باوجود عمران خان کو, پولیس کو عمران خان کو گرفتار کرنا لازم نہیں ہے, یا بلکہ قانون کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوں؟ جی بالکل, اور یہ بات پولیس ہم سب سے بہتر جانتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک سٹڈی کی گئی ایک ایسی این جی او کی طرف سے جو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کام کرتی ہے, جس میں پتہ چلا کہ دیگر فیکٹس کے اندر کہ ہزاروں اس طرح کے وارنٹس ہیں جو کیونکہ معاف کیجئے گا ہم روزانہ دیکھتے ہیں, ایک تو عام طور پہ معلومات میں آتے ہیں, پھر اخبارات میں چھپتے ہیں, آج فلاں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, آج اس کے وارنٹ گرفتاری جاری, آج اس کے وارنٹ گرفتاری جاری, آج ناقابل, مگر اس طرح سے روزانہ چھاپے مار کے گرفتاریاں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ اس قسم کی ہو رہی ہوں. جیسے کہ کل ہم نے یہ ایک بڑا ایکشن دیکھا, پولیس ایکشن, پھر اس میں ریجز بھی شامل ہو گئی تھی کل. عام طور پہ ہم نے کبھی ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں ہے. درست فرمایا خان صاحب آپ نے, اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یا دیگر لوگوں کو جن کو گرفتاری کے وارنٹ جاری کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو عدالت لے کے آئیں, ان کا وہ کسی کرائم میں یا کسی جرم میں مطلوب نہیں ہوتے. اگر مجھے عدالت کہے کہ میرے خلاف مقدمہ ہے, کل میں پیش ہوں اور میں نہ ہو سکوں, اور اگلی دفعہ عدالت کہے کہ بندے کو آپ پلیز لے کے آئیں, پولیس والوں سے کہیں, تو میں نے کوئی جرم کمٹ نہیں کیا. یہ صرف طلبی کے لیے کہ عدالت کے سامنے کوئی شخص پیش ہو تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ کوئی جرم کمٹ ہوا یا نہیں ہوا, یہ صرف اس چیز کے وارنٹس ہیں جس وجہ سے اس طرح کے ہزاروں وارنٹس عدالتیں ایشو کرتی ہیں. میں نے جس طرح بتایا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف یہ وارنٹس ابھی موجود ہیں, ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یہ والے اس طرح کے وارنٹس جاری رہے, حسن حسین نواز صاحب کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف تو آبویسلی رہے, ان کے خلاف تو اس سے زیادہ کارروائی ہوئی, پورا اخبار اشتہار ہوا, ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا, یعنی اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. لیکن پولیس ان تمام چیزوں کے اندر گرفتاری اس وجہ سے زیادہ نہیں کرتی کہ اس کا پورا مقصد عدالت کے سامنے کسی شخص کو پیش کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نہ تو کہیں مفرور ہو کے جا رہے ہیں, کسی کوئی اپریہنشن نہیں کہ ہو سکتا ہے اگلی تاریخ سے پہلے. مگر اب مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ معاملہ پھر پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جانب سے پھر لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچا, تو لاہور ہائی کورٹ نے اس پر ان کو ایک کوریج کیوں نہیں دی, پروٹیکشن کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جو آن گوئنگ آپریشن تھا اس حد تک تو پروٹیکشن دی, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دو میٹرز تھے. ایک یہ کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ یہ والا میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایجیٹیٹ کیا گیا ہے, اور نیچے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی کوئی ڈائریکشنز پیش کرنے کا اسلام آباد کے اندر کہا گیا ہے. ایسی سچویشن میں لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا, اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی وجہ سے کہ وہ ٹرائل کورٹ سے کوئی جواب طلب کر سکے یا ریکارڈ دیکھ سکے کہ واقعی نیچے کیا ہو رہا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد کی جورسڈکشن کے لیے کیا فیصلے کر سکتی ہے, اس کی کچھ محدود آئین اور قانون میں اس کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کو پورا ریلیف دینے سے روکتی تھیں. اگر یہی مقدمہ اسلام آباد کی جگہ پنڈی کے اندر ہو رہا ہوتا تو اب میرا خیال ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو ایک مختلف طریقے سے ریلیف دیتے ہوئے دیکھتے. یہاں پہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن اسلام آباد مگر ایک چیز تو ہے نا بیرسٹر صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے ایڈیشنل سیشن جج کا, اس پہ 7 بار ان کو طلب کیا گیا, وہ نہیں گئے, پھر 2 بار وارنٹ نکالے گئے, وہ نہیں گئے. تو ایک کنسسٹنٹ بیہیویئر تو سامنے آیا ہے خان صاحب کا, ان کی پارٹی کا, کہ وہ کمپلائی نہیں کر رہے. اور آج جج صاحب نے کہا بھی, سیشن جج صاحب نے, کہ ایک دن پریزنٹ ہونے والی بات تھی, اس کا اتنا بتنگڑ بنایا گیا ہے. دیکھیے خان صاحب, میں بطور ایک قانون کا طالب علم, ایک وکیل, میرا ہر بندے کو یہ مشورہ ہوتا ہے, عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, کوئی اللہ دیتا ہو, ہر شخص کو یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کو عدالت بلائے تو آپ مہربانی کر کے اس میں پیش ہوں, حاضر ہوں. اس سے نہ کسی کی عزت کم ہوتی ہے, نہ زیادہ ہوتی ہے, نہ اس کے اندر اور کوئی ایگو ہونی چاہیے. یہ قانونی پروسیس ہے.
اب عمران خان صاحب اس قانونی پروسیس کو، یا ماضی میں نواز شریف صاحب اس قانونی پروسیس کو، یا اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب جن کے اوپر 1994 میں کوٹیکنا کی ایف آئی آر کٹی تھی اور نومبر 2021 تک چارج نہیں فریم ہو سکا کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، ان کی سیاسی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں عدالت میں نہ پیش ہونے کی؟ یہ تو وہی یا ان کے پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز بتا سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے قانونی بات کی یہ بات بالکل درست ہے. کوئی شخص بھی ہو وہ اس ملک کے آئین اور قانون سے بالاتر نہیں، اور عمران خان صاحب کو جب جب عدالت بلائے ان کو پیش ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں دو شہرا آفاق پاکستان کے سیاستدان اور ان کے دونوں عدالتوں کو مطلوب، دونوں کے اگر ہم کمپیئر کریں کہ ان کے حالات اور عمران خان کے حالات اور نواز شریف کے حالات، ان کی عدالتی اس وقت کی کیفیت اور عمران خان کی کیا ہے اس وقت عدالتی کیفیت، اس کا جائزہ لیتے ہیں. تقابلی جائزہ چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے سیاسی کلچر میں تختہ اور تختدار تک پہنچنا کوئی نئی بات نہیں. 2013 اور 2018 کے الیکشن کے بعد منتخب ہونے والے دونوں سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور عمران خان کیسز کے عتاب میں رہے. دونوں سابق وزرائے اعظم عدالتوں کو مطلوب ہے، لیکن دونوں ہی عدالتوں میں پیش ہونے سے گریزاں. دونوں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی. تاہم دونوں کے قانونی اسٹیٹس میں واضح فرق ہے. نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے جبکہ عمران خان ملزم ہے. نواز شریف مفرور اشتہاری ہیں جبکہ عمران خان پر ابھی فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی ہے. نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت سے 7 سال قید، $2.5 کروڑ اور 1.5 ارب روپے جرمانے کی سزا ہو چکی ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی نیب کی تحقیقات کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے. نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہوئی جو ان کی عدم پیشی پر بحال ہو چکی ہے، جبکہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف ایک بار وارنٹ معطلی کا ریلیف ملا ہے. آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے تو عمران خان کے وارنٹ معطلی کی درخواست مسترد ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو طبی ضمانت پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی، جبکہ دونوں ہائی کورٹس میں عمران خان نے میڈیکل اور سیکیورٹی گراؤنڈز پر ویڈیو لنک سے حاضری کی درخواست کی ہے، مگر تاحال PTI فیصلے کی منتظر ہے. آج ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے حکم میں لکھا کہ محض انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر وارنٹ معطل نہیں کیے جا سکتے، جبکہ نواز شریف کی بیرون ملک جانے کے لیے صرف 50 روپے کے حلف نامے پہ شہباز شریف ضامن بن گئے تھے. نواز شریف 8 ہفتوں کی طبی ضمانت لے کے 40 مہینوں سے بیرون ملک میں اور عدالتی وارنٹ کی تکمیل نہیں کر رہے، جبکہ عمران خان کو پیش کرنے کی 4 روزہ عدالتی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی ریاستی قوت نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولوں کے بمباری شروع کی اور عمران خان کو پکڑنے کی، گرفتار کرنے کی کوشش کی. عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے کی بار بار یقین دہانی کرا چکے ہیں، جبکہ نواز شریف کو یاد بھی نہیں کہ انہیں عدالت میں پیش ہونا ہے. نواز شریف پہ 4 مقدمات ہیں اور چاروں کرپشن سے متعلق ہے، جبکہ عمران خان 82 کیسز کی زد میں ہیں اور ان پر 90% مقدمات نقص امن کے ہیں. نواز شریف کے 4 میں سے 3 مقدمات میں سزا یافتہ ہیں، جبکہ عمران خان 82 مقدمات میں سے ابھی کسی میں بھی سزا یافتہ نہیں. دلچسپ اتفاق ہے کہ نواز شریف پر کیسز نون لیگی حکومت میں بنے، ان کی گرفتاری اور سزائیں بھی نون لیگی دور حکومت میں ہوئی، جبکہ عمران خان کو بھی نون لیگ کی حکومت میں ہی مقدمات کا سامنا ہے. اس کی مزید تفصیلات دیں گے. اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی ممتاز سینئر صحافی عامر سعید عباسی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. پہلے تو ہمیں آپ نواز شریف صاحب کے کیسز کا اسٹیٹس بتائیے اور ان پر جو عدالتی کارروائیاں ہو چکی ہیں اس کا ایک احاطہ کیجیے. کامران صاحب، اگر ہم تقابلی جائزہ لیں عمران خان اور نواز شریف کے کیسز کا، تو نواز شریف کی جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ ایک انتہائی سنگین مجرم کا ہے، اور جو فیوجیٹیو آف لا جن کو عدالتیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی ججمنٹس میں لکھ چکی ہے کہ وہ قانون سے مفرور ہیں اور عدالتوں سے مفرور ہیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ بھی لکھا کہ کیونکہ کرپشن کیسز میں جرم ثابت ہونے پر نہ صرف انہیں باقاعدہ صفائی کا موقع دینے، گواہوں پر جرح کرنے اور اس کے بعد مکمل صفائی کا موقع ملنے کے بعد
ٹرائل کورٹ نے انہیں کرپشن کے کیسز میں سزائیں سنائی ہیں، جس میں العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال اور ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید، اور اس کے باوجود وہ اپنی اپیل کی سماعت کے لیے جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں 8 ہفتوں کے لیے ضمانت ملی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر پیش ہوں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے، لیکن وہ مفرور ہو گئے، ایبسکونڈ کر گئے، اور اب عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدالت ان کی درخواست جو اپیل ہے اس کو خارج کر دے، اور یہی ہوا کہ گزشتہ 3 سال سے نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ سے مفرور ہیں۔ ان کی جو سزا کے خلاف اپیلیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ وہ جان بوجھ کر اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن عدالت سے مفرور ہیں، لہٰذا عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ عدالت انہیں کوئی ریلیف دے، اور عدالت نے ان کی اپیلیں خارج کر دی تھی۔ یوں اس وقت نواز شریف کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ مفرور ہیں، اور عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی یہ لکھا تھا کہ جب بھی وہ پکڑے جائیں یا سرنڈر کریں قانون کے سامنے تو وہ دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ لہٰذا نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے ایز کمپیئر ٹو عمران خان وہ بہت سنگین اور بہت سخت ہے قانون کی نظر میں۔ تو اب اسی حوالے سے جو عمران خان کا سٹیٹس ہے وہ ہم نے سامنے رکھا ہے، یہ بتائیے کہ اس سٹیٹس کی بنیاد پہ جب بھی نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو کیا ان کا گرفتار ہونا ضروری ہے یا اس سے قبل ان کی ضمانت لی جا سکتی ہے؟ بغیر پیش ہوئے ان کو ضمانت مل سکتی ہے کیا بغیر گرفتاری کے؟ کامران صاحب، عدالتیں اپنے فیصلوں میں بھی یہ لکھ چکی ہیں کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو نواز شریف پکڑے جائیں یا پھر وہ سرنڈر کریں، جیل میں جا کر پیش ہو جائیں، کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، انہیں سزا ہو چکی ہے اور قید بامشقت ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پیش ہونا پڑے گا جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے، اور جب تک وہ پیش نہیں ہوتے تب تک نہ تو انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے وطن واپسی پر، اور یا پھر وہ خود جا کر جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے اپنی گرفتاری دے دیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس میں سے جو معاملات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے ملزمان بری ہو چکے ہیں، ایک کیس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ اس میں بالکل کایا پلٹ چکی ہے ایک دوسرے معاملے کے اندر، تو اب یہ جو معاملات ہیں اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا عدالتی اس کا پروسیجر ہوگا جو ان کے ان معاملات میں آگے لے کے چلے؟ کامران صاحب، آپشن تو موجود ہے کہ وہ جب بھی گرفتار ہوں گے یا پیش ہوں گے وہ اپیل کریں گے، میرٹ کے اوپر اپیل سنی جائے گی، کیونکہ اس میں جب عدالت ان کے اپیل کا فیصلہ کر رہی تھی تو اس وقت بھی یہ آپشن سامنے آیا تھا کہ ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی جائے یا پھر شواہد کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کر دیا جائے، لیکن ایبسینشیا میں عدالتیں سپریم کورٹ جو ہے وہ عام طور کے اوپر سزاؤں یا کسی بھی فیصلے کو بہت زیادہ انڈوز نہیں کرتی، لہٰذا اسی وجہ سے عدالت نے کہا کہ ہم میرٹ کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے بلکہ ان کی اپیل کو عدم حاضری پر خارج کر رہے ہیں، اور یہی ہوا کہ کیونکہ وہ ایبسکونڈ کر چکے ہیں، قانون سے بھاگ چکے ہیں اور وہ قانون کا سامنا نہیں کر رہے، لہٰذا عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کو اشتہاری قرار دیں، اور اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں اس حوالے سے باقاعدہ مفرور قرار دے چکی ہے اور یہ کہہ چکی ہے کہ نواز شریف ان کرپشن کیسز میں جن میں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں اس میں وہ قانون کا سامنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ اس دوران اب تو 11 ماہ سے یہاں پہ شہباز شریف حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، تو ان کو ان کی عدالتی کوئی ریلیف کے حوالے سے یا ان کے ان کیسز کو ری وزٹ کرنے کے حوالے سے یا ان کو وہ اگر آئیں واپس تو ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے، اس حوالے سے کوئی عدالتی ٹھوس کارروائی کی ہے اس حکومت نے یا نون لیگ نے، یا یہ سٹیٹس وہی ہے جو ان کا تھا کہ وہ مفرور اشتہاری ہے، ان کو پیش ہونا ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ منو ان برقرار ہے؟ کامران صاحب، ان کی یہ کیفیت برقرار ہے کہ وہ اشتہاری اور مفرور ہیں، اور حکومت نے کوشش کی کہ قانون سازی کے ذریعے ان مقدمات کو کسی بھی طریقے سے کوئی ریلیف مل جائے اور ان مقدمات کو دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے، لیکن اس میں پرابلم یہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں، ان کو احتساب عدالت ٹرائل کے بعد سزا سنا چکی ہے، لہٰذا اس میں قانون سازی کا بھی اثر نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب تک ان کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب تک پیش نہیں ہوں گے، سرنڈر نہیں کریں گے قانون کے سامنے یا گرفتار نہیں ہوں گے تب تک انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جیل میں جا کر اپنی گرفتاری دینی ہوگی اور اس کے بعد ہی اپنا کوئی ریلیف کو لے سکتے ہیں۔ اب تک ان کا کردار یہی ہے۔ پاکستانی قوانین کے لحاظ سے صدر پاکستان ان کی سزاؤں کو معاف کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، صدر پاکستان ان کی سزاؤں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو صدر پاکستان ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہ تو اس حوالے سے پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں اور نیب کے قوانین پر اعتراضات کر چکے ہیں، لہٰذا ان کی موجودگی میں کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے، اور اگر ان کی روانگی کے بعد یا ان کے جو ٹائم ہے اس کے ختم ہونے کے بعد ان کو ریلیف مل سکتا ہے، اور اس میں انتظار یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر صدر پاکستان تبدیل ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی کوئی شخص کو صدر پاکستان اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ریلیف ملنے کا چانس ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے دوران جب کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ماتحت عدالتوں میں بہت زیادہ اشتہاری اور مفرور ملزمان کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے نہ تو حکومت کوئی بات کر رہی ہے اور نہ ہی عدالتوں کے حوالے سے کوئی سخت احکامات سامنے آئے ہیں، یہ ایک انہونی بات ہے۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔